حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کی تعلیم و تربیت میں بہت سخت تھے۔ کسی قسم کی رو رعایت نہ کرتے، مگر جو جیسا ہوتا اسی لحاظ سے پیش بھی آتے۔ آپ نے حضرت خواجہ برہان الدین غریب کی بیعت محض اس لیے فسخ کر دی کہ وہ کمبل کو دو تہہ کر کے اس پر بیٹھتے تھے۔ اس کو ان کی تن پروری اور راحت پسندی پر محمول کیا۔ حضرت جلال الدین آودی اپنے زہد و تقوی اور ترک و تجرید کے لیے مشہور تھے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے درس و تدریس کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت خواجہ سے اس کی اجازت چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کسی اور ہی کام کے ہیں۔ خواجہ معین الدین کرا سلطان علاء الدین خلجی کی شہزادگی کے زمانے میں اس کے جانثاروں میں تھے، مگر ترک دنیا کر کے حضرت خواجہ کے آستانے پر جبین نیاز کرنے لگے۔ علاء الدین خلجی بادشاہ ہوا تو اس نے حضرت خواجہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ وہ خواجہ معید الدین کو رخصت کر دیں کہ وہ اس کا کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ ان کو ایک اور کام درپیش ہے، اسی میں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جب پیامبر نے حضرت خواجہ سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اپنی جیسا سب کو کر لیں، تو حضرت خواجہ نے فرمایا اپنے جیسا کیا، میں تو اپنے سے بہتر کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ شمس الدین دوہاری شاہی ملازمت میں دیوان کے عہدے پر مامور تھے۔ اس کو چھوڑ کر حضرت خواجہ کے مرید ہو گئے اور ان کے ملفوظات کو جمع کر کے مرتب کیا۔ ایک دن اپنے مرشد سے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو آنے جانے والوں کے لیے ایک مکان بنوا لوں۔ مرشد نے فرمایا یہ کام اس کام سے جس کو تم نے چھوڑا ہے کم نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی یہ بھی تعلیم تھی کہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور اسی کی یاد اور طلب میں تمام دن مشغول رہتے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو دنیا کو دشمن جانتے ہیں، اس کی مذمت کرتے اور اس کی عداوت میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تیسرے وہ ہیں جو اس سے نامحبت نا عداوت کرتے ہیں اور اس کا ذکر بھی نامحبت اور عداوت سے کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ان دونوں لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ امیر خسرو تیسرے قسم کے لوگوں میں سے تھے۔ وہ محض ایک زاویہ نشین صوفی ہو جاتے تو حضرت خواجہ کے حلقے میں ایسے صوفیوں کی کمی نہ تھی۔ ان کی زندگی کے کمالات کا راز تو اس میں ہے کہ لسان حال اور لسان قال بن کر جامع شریعت اور سندان عشق دونوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے خاتمہ بالخیر کو پہنچے۔ حضرت خواجہ کی تعلیم یہ بھی تھی کہ انسان کے پاس نفس بھی ہے اور قلب بھی۔ نفس سے غوغا اور فتنہ پیدا ہوتا ہے، قلب کے ذریعے سے سکون و رضا اور ملاطفت حاصل ہوتی ہے۔ نفس قلب کے ذریعے سے مغلوب ہو سکتا ہے، لیکن نفس کو نفس سے سہارا مل جائے تو فتنہ اور خصوصیت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ امیر خسرو کی زندگی اس کا مظہر ہے کہ اپنے نفس کو اپنے قلب پر غالب نہیں ہونے دیا، جس سے ان کے قلب کو ایسا سکون حاصل ہوتا رہا کہ وہ اپنے روحانی آقا کی رضا اور شاہی آقا کی ملاطفت کے سائے میں زندگی گزارتے رہے۔ وہ اگر اپنے روحانی آقا کی ہر نفس سے پرکاہ کی طرح لرزتے رہے تو انہوں نے اپنے شاہی آقا کی شان و شوکت کے پہاڑ کے سامنے جھک کر اپنے دین و ایمان کی بازی لگانا بھی پسند نہیں کیا، جس کا اندازہ اس واقعے سے ہوگا کہ سلطان جلال الدین خلجی کو حضرت خواجہ سے ملنے کی بڑی تمنا تھی، مگر حضرت خواجہ سلطان وقت سے ملنا کسی حال میں پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے سلطان نے بھیس بدل کر امیر خسرو کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ امیر خسرو سے سلطان نے اس راز کو رکھنے کی فہمائش کی۔ امیر خسرو کے دل میں یہ خیال آیا
کہ راز افشا ہونے کے بعد کہیں ان کے مرشد کو گرانی اور ناگواری نہ ہو، اس لیے سلطان کی فہمائش کے باوجود اپنے مرشد کو اپنے شاہی کا ارادہ بتا دیا، جس کے بعد حضرت خواجہ شہر چھوڑ کر اپنے مرشد کی زیارت کے لیے وجوداً روانہ ہو گئے۔ سلطان کو خبر ہوئی تو امیر خسرو سے باز پرس کی کہ یہ راز کیوں فاش کیا۔ امیر خسرو نے ایمانی قوت سے سلطان کو یہ جواب دیا کہ اگر آپ رنجیدہ ہوتے تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن اگر مرشد آزردہ ہوتے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا۔ سلطان کو یہ جواب بہت پسند آیا۔ امیر خسرو کو اپنے مرشد سے باطنی تعلیمات کے ساتھ ظاہری تعلیمات بھی برابر حاصل ہوتی رہیں۔ وہ اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق روزانہ تہجد کے وقت کلام پاک کے ساتھ پارے پڑھتے رہے۔ پھر ان کو یہ تلقین کی کہ وہ مشائخ کی باتوں کا لحاظ رکھیں۔ حضرت خواجہ کی یہ تعلیم بھی تھی کہ عبادت کی دو اقسام ہیں، لازمہ اور متعدیہ۔ عبادت لازمہ میں نماز، روزہ، حج، اوراد و تسبیحات داخل ہیں، جن سے عبادت کرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ عبادت متعدیہ کا فائدہ غیروں کو پہنچتا ہے۔ عبادت لازمہ میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے تاکہ یہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ طاعت و عبادت متعدیہ میں اخلاص جہاں تک بس میں ہو اختیار کیا جائے۔ امیر خسرو اپنے مرشد کی اس تعلیم پر بھی برابر عمل کرتے رہے، جیسا کہ ان کے دوست مولانا ضیاء الدین برنی کا بیان ہے کہ ان کی عمر کا بیشتر حصہ صوم و صلاۃ، عبادت اور قرآن خوانی میں گزرا۔ وہ متعدی اور لازمی عبادات میں یکتا تھے اور ہمیشہ روزے رکھتے تھے۔ سیر الاولیاء کے مصنف کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ اپنے دست خاص سے خطوط لکھ کر کچھ نہ کچھ تعلیم دیتے رہتے۔ ایک میں نصیحت کی کہ جسم کی حفاظت کے بعد شریعت کی ناپسندیدہ باتوں سے اجتناب کیا جائے، اپنے واقعات کی نگہبانی کرتے رہنا چاہیے۔ عمر عزیز کے ذریعے سے تمام مرادیں حاصل ہوتی رہتی ہیں، تو اس کو غنیمت سمجھا جائے۔ زندگی بیکار کاموں میں نہ گزاری جائے۔ اگر دل میں انشراح کی قوت پیدا نہ ہو تو انشراح قلبی کی پیروی کی جائے، کیونکہ یہی راہ طریقت میں معتبر ہے، اور تمام امور میں طلب خیر کو مقدم رکھا جائے۔